أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدبة الدنيا وهم بالعدبة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور نہیں ماننے والوں کو اعلانیہ کہہ دو کہ اگر اپنی حرکت سے باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ لوگ پھر وہی حرکت پر اڑے رہے تو اگلوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہی ان کے ساتھ ہوگا، اور تم لوگ ان سے برابر لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا کل حصہ اللہ کے لیے ہی قائم ہو جائے۔ پھر اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے رک جائیں تو جو کچھ یہ آگے کریں گے اس کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اب بھی یہ لوگ مقابلہ نہ چھوڑیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا، وہی تمہارا حمایتی ہے اور خوب اچھا مددگار ہے۔ اس بات کو جان لو کہ مال غنیمت میں تم کو جو کچھ بھی ہاتھ آئے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، جو رسول اللہ کو، ان کے قرابت والوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ اسی پر عمل کرو اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر اور اس حکم پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمایا، جب 2 جماعتیں مقابلے میں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم میدان کے اس پار کے ناکے پر پہنچ چکے تھے اور وہ لوگ اس پار کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تمہارے نیچے کی طرف اتر گیا، اور اگر لڑائی کا وقت طے کر کے ایک دوسرے کے مقابل ہوتے تو ایسے موقع پر نہ پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ کو ایک کام کر ڈالنا تھا اور وہ کام ہو کر رہا تاکہ مر جائے جسے مرنا ہو دلیل پر، اور زندگی پائے جسے زندہ رہنا ہو دلیل پر، اور اللہ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی جاننے والا ہے۔ اور جب نبی کے خواب میں اللہ نے کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اگر بہت تعداد میں دکھاتا تو مسلمانوں تم حوصلے میں کمی کر جاتے اور حکم پر عمل کرنے میں آپس میں اختلاف پڑ جاتا، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینے کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور جب مٹ بھیڑ ہوئی تو اللہ نے دشمنوں کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھایا اور مقابلے کے وقت ان کی نگاہ میں تم کو تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ کو جو فیصلہ منظور تھا اسے حکم کی شکل میں جاری فرما دے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تک پہنچ کر رہتا ہے۔